والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ سرکار دو عالم، تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، حضور احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پھر سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیدار لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدِ بیدار لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرات محترم، آج کی یہ بابرکت مجلس پاک ایک اللہ کے نیک بندے حضرت بچر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی رکھی گئی ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس تحفے کو، اس محنت کو، اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ پاک ہماری زندگی کو آسان فرمائے، مشکلات کو اللہ پاک ختم فرمائے۔ ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو زندگی میں ہمیشہ کے لیے اچھے، بھلے اور سندر کام کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تھوڑا سا وقت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی کچھ پہچان اور کچھ ان کی نشانی بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے، سمجھنے اور ان اللہ والوں سے فیض یاب ہونے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں آپ اور ہم اور جتنے بھی انسان دنیا میں بستے ہیں انہیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ سب سے افضل، اعلیٰ اور بہترین ذات ہے، جس کو ہم اور آپ اللہ پاک کہتے ہیں، جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، اور وہ ذات نور اعلیٰ نور ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، سب کو عزتیں وہی دیتا ہے، اور بادشاہت بھی وہی عطا فرماتا ہے، موت بھی وہی عطا کرتا ہے، زندگی میں برکتیں اللہ پاک ہی دیتا ہے، اور اللہ پاک اپنی مخلوق پہ بڑا مہربان ہے۔ مخلوق بمعنی پرجا، جو کچھ ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ درخت، یہ ہوائیں، یہ پرندے، درندے، چرندے، یعنی کہ اڑنے والے، چرنے والے، پھاڑ کر کے کھانے والے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، اور وہ اپنی مخلوق پہ بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس کو چاہا اس مہربانی کا کچھ حصہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا، کچھ حصہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے
اور پھر اچھے کام کیے. اللہ تبارک و تعالی اچھے کام کرنے والوں کو، ایمان لے آنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو، زندگی اچھائی کے ساتھ، بہتر کے ساتھ گزارنے والوں کو اللہ پاک صلہ اور مرتبہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کی محبت کو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے نیک لوگوں کی محبت اللہ کی ہر مخلوق کے دلوں میں اتار دیتا ہے. صرف انسان نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق کے دل میں اللہ پاک اس اپنے نیک بندے کی محبت کو اتار دیتا ہے. آج ہم اور آپ جس نیک بندے کی دربار میں حاضر ہیں، ایسے دنیا میں ایک نہیں ان گنت ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے دربار میں اللہ کی مخلوق ادب کے ساتھ آیا کرتی ہے. اور بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے مزارات پہ ایسے جانور جو لوگوں کو دوسری مخلوق کو نقصان پہنچانے والے، ایسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ والوں کے دربار میں باقاعدہ خادم کی طرح وہ رہتے ہیں. صبح اور شام آ کر کے وہاں پر وہ جھاڑو لگا کر کے حاضری دے کر کے سلامی بھر کر کے جاتے ہیں. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا ان بندوں میں خوبی تھی، ان اللہ والوں میں ایسی کیا خاصیت تھی، ان اللہ والوں میں ایسی کیا پاکیزگی تھی، ایسی کیا ان کے اندر پویترتا تھی کہ ان اللہ والوں کے دربار میں اپنے تو اپنے بیگانے بھی، جانور بھی، شیر بھی، چیتے بھی، پھاڑ کر کے کھانے والی مخلوق بھی آ کر کے ان کا احترام کرتی ہے، ان کے یہاں سلام پیش کرتی ہے، سلامی کے نذرانے پیش کرتے ہیں. ایسی کیا خوبی تھی، اس پہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا ہے. اگر آپ غور کریں گے اور ان کی زندگی کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کا ہر ولی، اللہ کا ہر نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، بزرگ کہیں یا اللہ کا ولی کہیں یا اللہ کا نیک بندہ کہیں، انہوں نے اللہ کی خاطر زندگی کو گزاری، اللہ کی محبت میں زندگی گزاری، اور انہوں نے اپنے دربار کو کھلا رکھا. ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا. مسلمان بھی آتے تھے، غیر بھی آتے تھے، اپنے بھی آتے تھے، چاہنے والے بھی آتے تھے، نہیں چاہنے والے بھی آتے تھے. وہ سب اپنی مرادوں کو بھر کے جاتے تھے. وہ اللہ والے سب کو نوازتے تھے. وہ بعد میں مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی، لیکن اس اللہ والے کے در سے وہ سب فیضیاب ہو کر کے جاتے تھے، فیضیاب ہو کر کے جاتے تھے. اور ان اللہ والوں کی ایک پہچان آپ کو بتا دوں، زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ والوں کی کیا نشانی ہے اور کیا پہچان ہے. اللہ والوں کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ان خوبیوں میں سے یہ 3 چیزیں ان کی زندگی میں سر فہرست ہو. 3 چیزیں. نمبر 1، ان کی طبیعت کے اندر کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہوگی. اور میں اسے اگر 3 جملے میں بولوں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جملے سمجھ میں نہ آئے. تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. تما کہتے ہیں لالچ کو، ہرس کو، یعنی کہ جس کے دل میں لالچ ہو، دنیا کی یا شہرت کی یا پرکھیات ہونے کی، اپنی تعریف کی، واہوائی کی، کسی کی قسم بھی لالچ ہو سکتی ہے. پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے، کرسی کی بھی ہو سکتی ہے، اقتدار کی بھی ہو سکتی ہے، اور طرح کی بھی ہو سکتی ہے کہ میرا نام ہو، اس کی بھی لالچ ہو سکتی ہے. میری شہرت ہو، میں پرکھیات ہو جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، لوگ میری تعریف کریں، یہ بھی لالچ ہو سکتی ہے. لیکن ان اللہ والوں کی طبیعت کے اندر رب نے یہ بات رکھی ہوتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی لالچ ان کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی آئے یا نہ آئے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی سلامی پیش کرے یا نہ کرے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی پھول ان کی قبر پہ آ کے ڈالے یا نہ ڈالے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتے ہیں. اللہ والے سب کا بھلا کرتے ہیں، سب کا بھلا کرتے ہیں. اپنا آئے وہ بھی جھولیاں بھر کے جائے، بیگانہ آئے وہ بھی جھولیاں بھر کے جائے، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی جھولیاں بھر کے جاتے ہیں. کیا ہم نے اور آپ نے
نہیں دیکھا ہندوستان کے شہنشاہ غریب نواز کے در پر کون نہیں آتا ہے؟ اپنے نہیں 1 2 4 ہو یا 10 100 1000 ہو تو گنوائے جا سکتے ہیں، پوری دنیا سے بڑے بڑے اقتدار والے، بڑی بڑی کرسیوں والے، بڑے بڑے اعلیٰ آفیسر آ کر کے وہاں شیش کو جھکاتے ہیں اور نذرانے پیش کرتے ہیں، پھولوں کی چادر پیش کرتے ہیں اور کہتے یہی ہے اے غریب نواز تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں خالی نہ لوٹے، رب کا وعدہ ہے اے میرے معین الدین جو تیرے در پہ آ کر کے شیش کو جھکائے گا یا تو اسے دنیا ملے گی یا اسے آخرت ضرور نصیب نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب اکبری زندہ باد۔ بھئی مجھے جو ٹائم دیا تھا میرے ساتھی 10 منٹ کا وہ تو ہو گیا پورا، اور میں نے جو 3 باتیں گنائی اس میں سے ایک بات ابھی بتائیے تما نہیں، یعنی کہ لالچ ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی، منع نہیں، یعنی کہ ان کے پاس اگر کوئی آیا لینے کے لیے وہ کسی کو منع نہیں کرتا، کسی کو منع نہیں کرتی تھی۔ اب کسی کو میں لفظ بولا اس میں سب آ گئے، ایسا نہیں کہ اللہ والے کے یہاں جو ماننے والے مسلمان آ گیا انہی کو دیتے تھے، کوئی غیر آیا نہیں، یہ تو اللہ والوں کی طبیعت میں رب پاک رکھتا ہی نہیں ہے۔ اور جب جس کے اندر یہ ہو کہ اپنوں کو دے اور بیگانوں کو نہ دے وہ کبھی ولی بن ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو اپنا در کھلا رکھتے ہیں۔ اور یہ میں بات کہوں تو بجا یعنی کہ درست ہوگی، یا اللہ والوں کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے، جب اللہ سب کو دے رہا ہے اللہ کے ولی بھی سب کو عطا فرماتا ہے، اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے اور اللہ کا ولی اپنی طاقت کے حساب سے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ان کی دوستی اللہ سے ہے، اللہ سے جب دوستی ہو تو مزاج بھی وہی ہوگا، سوچ بھی وہی ہوگی، وہ اللہ سب کو دے رہا ہے، اللہ سب کا ہے، اپنا تھوڑی ایک مسلمانوں کا ضرب اللہ ہے، اللہ سب کا ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر لوگ جو بھلائی کے کام کر رہے ہیں، مخلوق کے فائدے کے کام کر رہے ہیں، رب انہیں بہت عطا فرما رہا ہے۔ آپ نے 12 دیکھا ہوگا جو غیر ہمارے اسلامی بھائی غیر جو ہے ہمارے بھائی، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے گرمیوں کے موسم میں چوراہے پہ یا ایسی جگہ پہ اور ساروجنک جگہوں پر ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں، وہاں فلٹر پانی کا بندوبست کرتے ہیں، پیاؤ کا اہتمام کرتے ہیں، بیٹھنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کار خیر ہے، بھلائی کا کام ہے، اس سے ہمارا مالک خوش ہوگا، ہمیں دے گا، گرچہ وہ جو کچھ بھی جانتے ہو، لیکن جب وہ مخلوق کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں اور پیاسوں کو ٹھنڈا پانی غریب میں پلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دان کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، رب پاک انہیں دنیا میں خوب دے رہا ہے، خوب دے رہا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں دینے سے رب پاک اس میں اور اضافے اور برکت فرما دیتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، تو رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی دوسری پہچان یہ کہ منع نہیں، وہ کسی کو منع نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی آئے، اپنا ہو چاہے پرایا۔ اور تیسری چیز تھی تما نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں، اور جمع کر کے اللہ والوں نے کبھی رکھا نہیں، جمع کر کے کبھی رکھا نہیں۔ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر، تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات زمین کے فرش کے اوپر، آسمان کے سامیانے تلے نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ آئے گی۔ اور کسی کو شک ہو تو آپ کی جیون زندگی پڑھ کر کے دیکھیں، آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ مال جمع کر کے رکھنے کا، اس مال کو اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین پر، ضرورت مند لوگوں پر، بیماروں کی دوائی کے لیے، پیاسوں کے پانی کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، راہگیروں کے راستے کا بندوبست کرنے کے لیے، اگر کہیں پانی چل رہا ہے، لوگوں کو پار کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، وہاں پہ پل بنا دیا جائے تاکہ لوگ اللہ کے بندے آتے جاتے آسانی کے ساتھ پار ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کی تعلیم ہے، ان اللہ والوں نے، اللہ کے ولیوں نے، رب کے دوستوں نے ان تعلیمات پہ عمل کیا، اپنے دروازے کھلے رکھے، جو بھی آتا تھا مال اسے جمع نہیں کرتے تھے، ضرورت مند جو بھی آیا اپنی جھولیاں بھر کر کے جاتا تھا۔
صرف مال نہیں بلکہ بڑی بڑی ضرورتیں لے کر کے آتے تھے اور اللہ کے فضل سے ان کی ضرورتیں وہاں پر پوری ہو جاتی تھی اور اللہ کے بندوں کے اوپر رب کا فضل اور رحمتیں برستی تھی. بندے جہاں بیٹھ جاتے تھے اس جگہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس مٹی میں اللہ پاک شفا رکھ دیتا ہے. اللہ پاک شفا رکھ دیتا ہے. تو پیارے مسلمانوں ایسے نیک بندوں کے دربار میں اور آپ حاضری کے لیے آئے ہیں. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. اگر ان کی زندگی میں سے کچھ جھلک ہماری اور آپ کی طبیعت میں آ جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کہیں ہمیں اور آپ کو نفرت نہیں ملے گی. اللہ والوں کی زندگی میں آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں. کچھ مخالف تو ہوتے ہیں, یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے, یہ شروع سے چلا آ رہا ہے, انسانیت کا معاملہ رہے گا, لیکن زیادہ تر لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کا بہت ویلکم کرتے ہیں, ان کا استقبال کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ